الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی سنسنی خیز خبر پر بات کریں گے جس نے عالمی منظرنامے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایران نے اسرائیل پر دن دہاڑے ایک حیران کن اور شدید حملہ کیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس واقعے کی اصل در حقیقت کیا ہے اور اس کے پیچھے کی پوری کہانی کیا ہے۔ ایران کا دن کے وقت حملہ۔ ایران نے آج دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ صرف رات کی تاریکی میں حملے کرنے والا ملک نہیں بلکہ دن کے اجالے میں بھی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اس بار ایران نے اسرائیل پر ایک ایسا تباہ کن حملہ کیا ہے جس نے پورے تل ابیب اور مرکزی اسرائیل علاقوں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ یہ حملہ نہ صرف اپنی شدت کے لحاظ سے خطرناک تھا بلکہ اس نے اسرائیل کے دفاعی نظاموں کے کلی بھی کھول دی ہے۔ اسرائیل کا جدید اور قابل فخر آئرن ڈوم سسٹم جو دنیا بھر میں مشہور ہے، اس حملے کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ صرف آئرن ڈوم ہی نہیں بلکہ دیگر دفاعی ٹیکنالوجیز بھی اس حملے کے سامنے بے بس دکھائی دی۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ایران نے اس حملے میں کوئی ہائپر سونک میزائل یا انتہائی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا۔ یہ عام قسم کے بیلسٹک اور کروز میزائل تھے، لیکن ان کی درستگی اور ٹائمنگ اتنی زیادہ تھی کہ وہ سیدھا اپنے ہدف پر جا کے لگے اور اسرائیل کے دفاع کو مکمل طور پر بے اثر کر دیا۔ اس وقت تل ابیب اور وسطی اسرائیل شدید بحران کا شکار ہیں۔ ہر طرف افراتفری اور خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ سائرن مسلسل بج رہے ہیں، شہری پناہ گاہوں کی طرف دوڑ رہے ہیں اور حکام نے پورے علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ ہسپتالوں کو ہائی الرٹ کر رکھا ہے جبکہ ریسکیو ٹیمیں سڑکوں پر متحرک ہیں۔ ایران کے اس حملے نے نہ صرف اسرائیلی دفاع کو حیران کر دیا بلکہ ایک زبردست پیغام بھی دے دیا ہے کہ ایران جب چاہے، جیسے چاہے اور جہاں چاہے حملہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کوئی مکمل جنگ نہیں بلکہ صرف ایک جھلک تھی، ایک تنبہ کہ ایران اگر چاہے تو اس سے بھی کہیں زیادہ تباہی لا سکتا ہے۔ اس واقعے نے اسرائیل کے عوام اور قیادت دونوں کو ایک نئی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ آیا وہ واقعہ آئندہ ایسے حملوں کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ ایران نے اپنے حالیہ حملے کے ذریعے نہ صرف اسرائیل کو نشانہ بنایا بلکہ سابقہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ایک براہ راست اور دو ٹوک پیغام دیا ہے۔ چند دن پہلے ٹرمپ نے تہران کو خالی کرنے کی دھمکی دی تھی، جس پر ایران نے نہایت سخت رد عمل دیتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ ایسی دھمکیاں اس کے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ ایرانی قیادت نے عندیہ دیا ہے کہ وہ جنگ کی آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے اور اگر دشمن نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ایران بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ بیان صرف الفاظ نہیں بلکہ ایران کے حالیہ حملوں نے ان دعووں کو عملی طور پر ثابت بھی کر دیا ہے۔ ادھر امریکہ نے بھی فوری رد عمل دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی ایئر کرافٹ کیئر تعینات کر دیا گیا ہے، جو کہ کسی بھی بڑے عسکری آپریشن کی تیاری کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے G7 اجلاس چھوڑ کر امریکہ واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے خلاف مکمل فوجی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ آنے والے دن عالمی سیاست اور سیکیورٹی کے حوالے سے بہت اہم، شدید خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایران نے اپنے اس حملے کو محض ایک ابتدائی قدم قرار دیا ہے، ایک ٹریلر جو آنے والے بڑے طوفان کی جھلک دکھا رہا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی صرف شروعات ہے اور وہ آئندہ حملے دن کے وقت بھی کریں گے اور رات کے اندھیرے میں بھی۔ ان کا کہنا ہے کہ دشمن کو کبھی بھی چین سے سونے نہیں دیا جائے گا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایران نے اس کارروائی میں صرف 20 کے قریب ہلکے نوعیت کے میزائل استعمال کیے، جن میں جدید یا ہائپر سونک ٹیکنالوجی شامل نہیں تھی۔ یہ وہی میزائل ہیں جنہیں یمن کے حوثی باغیوں بھی استعمال کرتے رہے ہیں، یعنی بنیادی اور سادہ سطح کی ٹیکنالوجی۔ لیکن ان سادہ میزائلوں نے اسرائیلی کی انتہائی مہنگے اور جدید دفاعی نظام کو نہ صرف چکمہ دیا بلکہ نشانے پر بھی کامیابی سے لگے۔ یہ حملہ دراصل ایک نفسیاتی اور عسکری پیغام بھی تھا کہ ایران کو روکنا آسان نہیں اور وہ محدود مسائل کے باوجود اپنے اہداف حاصل کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔
ایران نے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ اس کے پاس ابھی بہت کچھ باقی ہے، اور اگر حالات نے رخ بدلا تو اگلا حملہ کہیں زیادہ تباہ کن، وسیع اور خوفناک ہوگا۔ یہ حکمت عملی نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بھی ایک کھلا چیلنج ہے۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے ملک بھر میں تمام عوامی تقریبات پر بڑے اجتماعات کو فوری طور پر منسوخ کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے اور فوجی تنصیبات چہل پہل بڑھ چکی ہے۔ اسرائیلی فوج، خفیہ ایجنسیاں اور حکومتی ادارے ایک بڑے رد عمل کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اب ایران پر براہ راست اور بھرپور حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ادھر امریکہ، خاص طور پر سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایک دوہری حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں۔ بظاہرہ وہ ایران سے بات چیت کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، لیکن پس پردہ وہ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک، خاص طور پر خلیجی ریاستوں کو ایران کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ یہ ایک ایرانی امریکی چال ہے، بات چیت کا دکھاوا اور میدان جنگ کی تیاری۔ ٹرمپ نے کھلے عام مطالبہ کیا ہے کہ ایران فوری طور پر نہ صرف اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرے بلکہ سویلین، عام شہری سطح پر یورینیم کی افزودگی بھی بند کرے۔ ایران نے اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات بے سود ہیں، کیونکہ اعتماد کی کوئی بنیاد موجود نہیں۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں ایک بڑے رجیم چینج آپریشن پر متفق دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا ہدف ایران کی موجودہ قیادت ہے، خاص طور پر اس سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ اسرائیل کو مکمل سیاسی، عسکری اور انٹیلیجنس مدد فراہم کر رہا ہے تاکہ اس مقصد کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ اگرچہ امریکہ کھل کر جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر رہا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ امریکی نیوی کے جدید ایئر کرافٹ کیریئر خلیج اور لنگر انداز ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اسرائیل کو نہ صرف جدید میزائل، ایئر ڈیفنس اور جاسوسی ڈرونز فراہم کر رہا ہے بلکہ ایندھن کی فراہمی اور خفیہ معلومات بھی مسلسل دے رہا ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA اسرائیلی موساد کے ساتھ مل کر ایران کے اندر خفیہ آپریشنز میں مصروف ہے۔ ایران کے اہم عسکری اور نیوکلیئر مقامات کی نگرانی، ٹارگٹ لسٹنگ اور ممکنہ سائبر حملوں کی منصوبہ بندی پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ ٹرمپ عوامی سطح پر دعوے کر رہے ہیں کہ اگر ایران امریکہ پر حملہ نہ کرے تو وہ اس جنگ کا صرف حصہ نہیں بنیں گے، لیکن یہ صرف ایک سیاسی پردہ ہے۔ زمینی حقائق، سفارتی تحریکات اور عسکری نقل و حرکت سے صاف ظاہر کہ امریکہ اس جنگ میں صرف شامل نہیں بلکہ اس کا مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ دوہرا معیار ایک بار پھر دنیا کو دکھا رہا ہے کہ عالمی طاقتیں کس طرح سفارتی باتوں کے پیچھے جنگی عزائم چھپاتی ہیں، اور یہ مکاری کس قدر خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ ایران نے ایک بار پھر دنیا کو خبردار کیا ہے کہ یہ صرف شروعات ہے، اصل سرپرائز ابھی باقی ہے۔ ایرانی عسکری حکام کا کہنا ہے کہ اگر جنگ اپنے آخری اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو وہ اپنے جدید ترین ہائپر سونگ میزائل استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ وہ میزائل ہیں جو آواز سے کئی گنا تیز رفتار رکھتے ہیں اور جنہیں روکنا اسرائیل جیسے جدید دفاعی نظاموں کے لیے بھی تقریباً ناممکن ہے۔ ایران کے پارلیمنٹ نے باقاعدہ طور پر سپریم لیڈ آیت اللہ خامنہ ای سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے نیوکلیئر صلاحیت کے استعمال کی اجازت دیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق ایران ایک علامتی نیوکلیئر تجربہ کر رہا ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ دشمنوں کو واضح پیغام دیا جا سکے۔ اسی دوران روس بھی میدان میں آ چکا ہے۔ ماسکو نے ایران کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور کہا ہے کہ اگر ایران پر کوئی بڑا حملہ ہوا تو روس ہر ممکنہ مدد فراہم کرے گا، چاہے وہ فوجی ہو، انٹیلیجنس ہو یا سفارتی۔ ایران کے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس کی نیوکلیئر تنصیبات یا حساس علاقوں جیسے کہ طنز یا فردود کو نشانہ بنایا یا اسرائیل کی جانب سے ڈائمنا نیوکلیئر ری ایکٹر پر حملے کی کوشش کی تو رد عمل انتہائی سخت، فوری اور قابل تصور ہوگا۔ یہ جنگ اب ایک نازک اور ممکنہ طور پر فیصلہ کن موڑ پر آ چکی ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ تینوں اپنی پوزیشنز واضح کر چکے ہیں۔
اسرائیل اور امریکہ ایک بڑے عسکری آپریشنز کی تیاری کر رہے ہیں اور ان کے بیانات اقدامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ صرف معمولی جھڑپیں نہیں بلکہ ایک مکمل جنگ کا منظرنامہ ہے۔ دوسری طرف ایران نے کھلے الفاظ میں اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی دباؤ، پابندی یا دھمکی سے خوف زدہ نہیں ہوگا۔ ایران کے روایتی میزائلوں نے جس طرح اسرائیل کے جدید دفاعی نظاموں کو ناکام بنایا ہے، اس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور اگر ایران نے ہائپر سونک یا نیوکلیئر ہتھیاروں کا سہارا لیا تو اسرائیل کے لیے یہ ایک جنگ بھیانک خواب بن سکتی ہے۔ یہ صرف ایران اور اسرائیل کی لڑائی نہیں رہی، اس میں امریکہ، روس اور خطے کے کئی دوسرے ممالک براہ راست یا بالواسطہ طور پر شامل ہو چکے ہیں۔ اگلے چند دن یا ہفتے انتہائی اہم اور فیصلہ کن ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کشیدگی مکمل جنگ میں بدل جائے گی یا دنیا ایک بڑے انسانی علبے سے بچ جائے گی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے مسئلے پر روزانہ اپڈیٹس دیں تو کمنٹ میں جنگ اپڈیٹ ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کے خیال میں یہ جنگ کس رخ جا سکتی ہے؟